بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کے متعلق ایک واقعہ یاد آیا۔ مدینے کے باہر سرکاری غلہ رکھا گیا تھا۔ رات کے وقت اس غلے کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت سادہ اور مسکین طبیعت کے انسان تھے، چنانچہ وہ رات کے وقت اس غلے کی چوکیداری کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ غلے کے ایک طرف ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بغیر پوچھے یہ غلہ کیسے اٹھا رہے ہو؟ پھر میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا، میں صبح تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس آدمی نے بڑی عاجزی سے کہا، اے ابو ہریرہ، میں بہت غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، بچے بھوکے ہیں، مجبور ہیں، میں مجبور ہو کر یہاں آیا ہوا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج تم مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کو جو آدمی تمہارے پاس آیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب وہ غلہ لینے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، جب وہ بہت رویا اور معافی مانگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا ہے اور آج رات دوبارہ آئے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات کو میں پھر غلے کے پاس چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا تو وہ آدمی دوبارہ بیٹھا ہوا اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا، تم کل یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، اب تم دوبارہ آ گئے۔ اس نے پھر معافی مانگنی شروع کر دی، اے ابو ہریرہ،
میں مجبوراً آ گیا ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، خدا کے لیے مجھے ایک دفعہ اور معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو دوبارہ بھی چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات تمہارے پاس آنے والے آدمی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، حضور وہ آیا تھا اور غلہ چوری کرنے لگا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن جب وہ بہت رویا اور معافی مانگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آدمی دوبارہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات میں پھر غلے کے پاس چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا تو وہ آدمی پھر بیٹھا ہوا غلہ چوری کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر اس کو پکڑا اور اس سے کہا، تم نے کل یہ کہا تھا میں نہیں آؤں گا، پھر بھی تم آ گئے۔ اس آدمی نے پھر معافی مانگی اور رونے لگا، اے ابو ہریرہ، بس کیا بتاؤں، مجبوراً مجھے آنا پڑ رہا ہے، میرے گھر والے بھوکے ہیں، خدا کے لیے تم مجھے ایک دفعہ اور معاف کر دو۔ میں نے کہا، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم جھوٹا وعدہ کرتے ہو، اب میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو، اب میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا چھوٹنا مشکل ہے تو اس نے کہا، اے ابو ہریرہ، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو گے تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن میں یہ ترکیب جب بتاؤں گا جب آپ یہ وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے وعدہ کر لیا اور پوچھا، وہ کیا ترکیب ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو اور پھر آرام سے سو جایا کرو، پھر تمہیں چوکیداری کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، پھر میری مجال نہیں کہ میں دوبارہ آ جاؤں۔ جب اس نے یہ کام کی بات بتا دی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کو آنے والے آدمی کا کیا قصہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا، وہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن آج رات کو وہ ایک ترکیب بتا کر چلا گیا جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے کیا ترکیب بتائی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس نے یہ ترکیب بتائی کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو، پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور حقیقت میں وہ تو جھوٹا تھا لیکن سچی بات کہہ کر چلا گیا، یعنی اپنا راستہ بند کرنے کا صحیح راستہ، صحیح طریقہ وہ خود بتا کر چلا گیا۔ واقعی یہی بات ہے کہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور شیطان کا عمل دخل اس پر نہیں رہتا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سہارنپور کا ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ ہندوستان میں دو ہی مدرسے مشہور تھے، ایک دارالعلوم دیوبند اور ایک مظاہر العلوم سہارنپور۔ یہ دونوں مدرسے تمام مدارس کی اصل اور بنیاد ہیں، باقی تمام مدرسے ان دونوں کی شاخیں ہیں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب وہاں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز تھے۔ یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے۔ اس زمانے میں مدرسے کے خزانچی تھے، ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، یعنی جب بھی وہ کوئی بات کہتے تو یہ ضرور کہتے کہ اللہ کے فضل سے ایسا ہوا ہے۔ ایک روز یہ خزانچی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت، آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ حضرت والا ہنس پڑے اور پوچھا کہ اے بھائی، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کس طرح ہو گیا؟ وہ خزانچی کہنے لگے، جس کمرے میں مدرسے کا سرمایہ
اور دوسری قیمتی چیزیں محفوظ تھیں، میں نے آج رات اس کمرے پر تالا لگا لیا اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا، اور پھر میں سو گیا۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا چور آئے ہوئے ہیں اور اس کمرے کا تالا توڑنے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ میں نے ان چوروں سے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا ہوا ہے، میں جب جانوں تم جب اس کو توڑ کر دکھاؤ گے۔ اللہ کے فضل سے صبح صادق ہو گئی، ساری رات وہ تالا توڑنے کی کوشش میں لگے رہے، مگر اللہ کے فضل سے تالا نہیں ٹوٹا۔ حضرت نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اس یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے تو اس کی حفاظت میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسی عظیم آیت عطا فرمائی ہے جو حفاظت کے لیے تیر بہدف ہے۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ ایک صحابی کے یہاں روزانہ کھجوریں چوری ہو جایا کرتی تھیں اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون لے جا رہا ہے، کون چوری کر کے جا رہا ہے۔ ایک رات کو وہ ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے کہ دیکھوں کون چوری کر رہا ہے، تو رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھے۔ وہ آ کر کھجوریں چوری کرنے لگا۔ ان صحابی نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، اچھا تم ہو جو روزانہ میرا نقصان کرتے ہو۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ اب میں اس کے قابو میں آ گیا ہوں اور یہ مجھے نہیں چھوڑنے والے ہیں، تو اس نے بہت عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ حضور، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ میں آپ کو ایک کام کی بات بتلا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کھجوروں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کریں، پھر یہ کبھی چوری نہیں ہوں گی۔ چنانچہ اس صحابی نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب ان صحابی نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی اور فرمایا، جو چوری کرنے کے لیے آیا تھا وہ شیطان تھا، لیکن وہ جو بات کہہ کر گیا ہے وہ بات درست ہے۔ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ دی جائے گی وہ شیطان کی قدرت سے باہر ہو جائے گی، پھر شیطان اس کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔